سالگرہ کی بہت بہت مبارک ہو شبانہ۔ میں نے شبانہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کا تحفہ دیا تو اس کی آنکھوں میں حیرانگی تھی۔ وہ حیرانی سے سجے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جبکہ میں اس کی حیرانی پر محظوظ ہو رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے منیب؟ وہ حیرت سے بولی تو میں نے اظہار محبت کرنے میں ایک لمحہ نہ لگایا۔ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں شبانہ، اور تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی جیب سے انگوٹھی نکال کر اس کی طرف بڑھ کر ایک گھٹنے پر بیٹھ گیا۔ یہ سب کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی حیرت ختم ہونے میں ہی نہ آ رہی تھی۔ مجھے ہمیشہ اس کے رویے سے یہی لگا تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی، پھر یہ سب کیا تھا؟ میری مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ میں کسی اور کو چاہتی ہوں، تمہیں میں بس اپنا ایک اچھا دوست سمجھتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم دوستی کو محبت کا نام دو گے۔ مجھے اپنے دوستوں کی دبی دبی ہنسی کی آواز سنائی دی تھی۔ مگر نیلم نے تو مجھے کہا تھا کہ تم مجھے چاہتی ہو۔ میں نے کنکھیوں سے نیلم کی جانب دیکھا جو منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نیلم کو چھوڑو، تم لڑکوں کا مسئلہ ہی یہ ہے، ذرا ہنس کر بات کیا کر لو، تمہیں محبت ہو جاتی ہے۔ تم جا کر آئینے میں ایک بار اپنی شکل دیکھ لو۔ وہ بالوں کو جھٹکتی کمرے سے نکل گئی۔ اب کی بار کمرے میں کہکہے گونج اٹھے تھے، جبکہ شرمندگی سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میرا نام منیب ہے، ہم دو ہی بہن بھائی تھے۔ میری بہن مجھ سے کچھ سال بڑی تھی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ابا اس کی شادی کر کے فارغ ہوئے تھے۔ ہمیں نئے گھر میں شفٹ ہوئے بھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا۔ اس سے پہلے ہم ابا کے آبائی گھر میں آباد تھے، جہاں ابا کے باقی دو بھائی بھی ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ دادا دادی کے انتقال کے بعد سب بھائیوں نے اپنا گھر بنایا تو ابا بھی الگ گھر میں آ بسے۔ میرے ابا پڑھے لکھے انسان تھے، ان کی اچھی سرکاری نوکری تھی، لہٰذا وہ مہینے کا اچھا کما لیتے تھے اور ہماری اچھی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ ابا اپنے بھائیوں کے مقابلے میں مالی حالات کے لحاظ سے کافی بہتر تھے۔ ویسے تو میرے ابا ایک نیک انسان تھے جن کے دل میں ہمدردی اور لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ابا کبھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتے اور جو کچھ ابا کے پاس ہوتا نکال کر اس کی مدد ضرور کیا کرتے تھے۔ مگر میں یہ بات کبھی سمجھ نہ پایا تھا کہ ابا کی اپنے بھائیوں سے اتنی نہ بنتی تھی جتنی ابا کے خاندان کے دیگر افراد سے بن جایا کرتی تھی۔ ایک ہی گھر میں اکٹھے رہنے کے باوجود بھی ان کے درمیان اختلافات موجود تھے۔ میں چونکہ زیادہ تر وقت پڑھائی کے سلسلے میں ہاسٹل میں رہائش پذیر تھا، لہٰذا مجھے گھر کے معاملات کے بارے میں اتنی معلومات نہ تھیں۔ اماں ابا نے بھی ہمیشہ مجھے ان معاملات سے دور ہی رکھنے کی کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں گھر کے معاملات میں دلچسپی لے کر اپنی پڑھائی کا خرچ کروں۔ مجھے خود بھی گھریلو معاملات میں کوئی زیادہ دلچسپی نہ تھی، لہٰذا مجھے اختلافات کی وجہ معلوم نہ تھی۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد ابا نے اپنے بھائیوں سے رابطہ تقریباً ختم ہی کر دیا تھا۔ کبھی عید اور تہوار کے موقع پر ان سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ جب کبھی وہ کسی ایک بہن بھائی کے گھر میں اکٹھے ہوتے تو ابا بھی ہمیں لے کر وہاں ضرور جاتے۔ ان کے آپس کے کیا اختلافات تھے انہوں نے کبھی بھی بچوں کے سامنے ذکر نہ کیا تھا، لہٰذا ہم سب بچوں کی آپس میں دوستی اور اچھی سلام دعا تھی۔ میری تعلیم مکمل ہوئی تو میں نے اپنے شہر آ کر نوکری کی تلاش شروع کر دی، مگر ابا یہ چاہتے تھے کہ میں بڑے شہر میں نوکری تلاش کروں۔ چھوٹے شہر میں نوکری کے اتنے مواقع موجود نہ تھے، مگر اماں کو اتنی پرواہ نہ تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تم ہمارے اکلوتے ہو، آ کر گھر کے کام کاج اور اپنی ذمہ داری سنبھال لو، آخر ذمہ داری سے کب تک فرار حاصل کرتے رہو گے۔ میں بھی اچھی نوکری کر کے اماں ابا کا سہارا بننا چاہتا تھا، مگر ایک تو اب میں اس شہر میں رہنا نہ چاہتا تھا، دوسرا مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ الگ گھر میں شفٹ ہونے اور میری بہن کی شادی ہونے کے بعد سے اماں ابا بہت تنہا محسوس کیا کرتے۔ مجھے ان کی تنہائی کا بھی خیال تھا اور میں بالکل نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کو ایسے ہی تنہا چھوڑ دوں، لہٰذا میں نے ابا کے بجائے اماں کی مانی اور بڑے شہر سے واپس اپنے شہر میں چلا آیا۔ میں نے اس شہر میں نوکری کی تلاش جاری رکھی، مگر کافی عرصہ گزرنے کے باوجود بھی مجھے نوکری نہ مل سکی تھی۔ ابا کا خیال تھا کہ مجھے اپنا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہیے، حالانکہ کاروبار کے بارے میں نہ تو مجھے زیادہ معلومات تھیں اور نہ ہی ہمارے خاندان میں سے پہلے کوئی کاروبار کر چکا تھا۔ ہمارے خاندان کے لوگ نوکری پیشہ افراد تھے، جبکہ ابا نے بھی سرکاری نوکری ہی کی تھی۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ مجھے کوئی اچھی نوکری مل جائے اور میں سیٹل ہو جاؤں، مگر ابھی تک ایسا نہ ہو سکا تھا۔ چونکہ اب گھر میں اماں ابا اور میں ہی ہوا کرتے، لہٰذا یہ گھر بھی ہمارے لحاظ سے بڑا تھا،
میں نے ابا کو مشورہ دیا کہ ابا کو اوپر والا پورشن کرائے پر چڑھا دینا چاہیے تاکہ گھر میں کچھ رونق لگے۔ کوئی اچھا اور چھوٹا خاندان مل جائے تو گھر میں کچھ چہل پہل ہو جائے گی اور یوں اماں کا وقت بھی اچھا گزر جاتا۔ ابا کو میرا مشورہ پسند آیا اور انہوں نے اوپر والے پورشن کے کچھ ضروری کام کروانے کے بعد کرایہ داروں کی تلاش شروع کر دی۔ ارے منیب، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں جو ہی کاؤنٹر سے سامان اٹھا کر باہر کی طرف بڑھا، اپنے پیچھے نسوانی آواز سنائی دی۔ یہ آواز میں ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ بغیر دیکھے بھی میں جان سکتا تھا کہ وہ نیلم تھی، شاید دنیا کی وہ واحد لڑکی جس کا سامنا میں کبھی نہ کرنا چاہتا تھا، مگر وہ مجھے ملی بھی تو کہاں تھی، جس کی وجہ سے میں نے وہ شہر چھوڑ دیا تھا، میرے اپنے ہی شہر میں موجود تھی۔ میں چاروں ناچار پلٹا تو وہ میری جانب ہی متوجہ تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی تھی مگر آنکھوں میں حیرانگی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے اپنا سوال دہرایا تو میں چونک گیا۔ میں سامان خرید رہا ہوں، میں نے سادہ سے لہجے میں کہا تو وہ کھلکھلا دی۔ میرا مطلب تھا اس شہر میں۔ اس نے اپنا سوال ادھورا چھوڑا۔ میں اسی شہر کا رہائشی ہوں، میں نے فرار کی کوئی راہ سوچتے ہوئے کہا۔ ہیں، کیا واقعی؟ مجھے تو معلوم ہی نہ تھا، یہ تمہارا آبائی شہر ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا تو میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں فوراً ہی بھاگ جانا چاہتا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے مزید کوئی سوال کرے۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی، کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ وہ بولی تو میں چونک گیا۔ میں اسی بات سے گھبرا رہا تھا۔ نہیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، ابا میری راہ تک رہے ہوں گے۔ میں ایک دم پلٹا اور تیز تیز قدم اٹھاتا دکان سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ پیچھے مجھے آوازیں دیتی رہ گئی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، کالج کے تمام تر مناظر میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ میں اپنی ہم جماعت شبانہ کو چاہنے لگا تھا، اس کے ایک اشارے پر اپنی جان تک دینے کو قربان ہو جاتا تھا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ جس لڑکی کو میں دل و جان سے چاہتا تھا وہ مجھے یوں توڑ کر رکھ دے گی کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہوں گا۔ میں اپنا ماضی بالکل فراموش کر دینا چاہتا تھا۔ کالج کے جو 4 سال میں نے شبانہ کے ساتھ گزارے، ان لمحوں کی ایک ایک یاد اپنے دل و دماغ سے نوچ پھینکنا چاہتا تھا۔ میں نے مستقبل کے سہانے خواب دیکھے تھے جس میں مجھے ساری زندگی شبانہ کے ساتھ گزارنی تھی۔ میں اسے دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا مگر اس نے میری چاہت کو بری طرح رسوا کر دیا تھا۔ اس کی سالگرہ پر میں نے کمرہ جماعت میں ہی اس کو سرپرائز دینے کا سوچا اور اس سے چھپ کر جماعت کو خوب سجایا۔ میں آج اسے پروپوز کرنا چاہتا تھا۔ اس سب میں اس کی خاص دوست نیلم نے بھی میرا خوب ساتھ دیا تھا۔ دراصل اسی نے مجھے اکسایا تھا کہ میں اپنی محبت کو کوئی نام دوں، وگرنہ تو شاید یہ ہمت میں کبھی نہ کر پاتا۔ میں نے نیلم کو مقرر وقت بتا دیا تھا کہ اس وقت وہ شبانہ کو لے کر چلی آئے۔ وہ میرا ایسے ساتھ دے رہی تھی جیسے وہ شبانہ کی مجھ سے محبت سے واقف ہو، آخر وہ شبانہ کی خاص دوست تھی۔ شبانہ نے میری محبت کو سب کے سامنے رسوا کر کے تماشا بنا دیا تھا۔ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ مجھے بے وقوف نیلم نے بنایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شبانہ کسی اور کو چاہتی تھی مگر اس نے مجھ سے غلط بیانی کی کہ وہ مجھے چاہتی ہے اور میں بے وقوف اس حد تک چلا گیا کہ سب کے سامنے اسے پروپوز کر دیا۔ مگر ذلت اور رسوائی میرے حصے میں آئی۔ کالج میں میرا بے حد مذاق بنا۔ میں نے کسی سے بھی بات کرنا چھوڑ دیا اور امتحانات دیتے ہی کبھی پلٹ کر کالج کا رخ نہ کیا، جبکہ اب نیلم کو دیکھ کر مجھے پھر سے وہی وقت یاد آ گیا۔ ذلت کے وہ لمحات میں آج تک نہ بھلا پایا تھا۔ ابا کو جلد ہی کرایہ دار مل گئے اور ابا نے مکان کے اوپر والا پورشن کرائے پر چڑھا دیا۔ میں اس بات پر خوش تھا کہ ان کا خاندان کافی چھوٹا تھا، میاں بیوی اور ایک بیٹی سمیت وہ ہمارے گھر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ ان کے ساتھ کوئی بچہ نہ تھا، لہٰذا گھر میں شور شرابہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اوپر کی سیڑھیاں ہمارے گیراج میں تھیں، اس لیے باہر نکلنے کا راستہ ایک ہی تھا، مگر وہ لوگ زیادہ تر اوپر ہی رہتے۔ ولید صاحب بیمار تھے، ان کے کھانسنے کی آواز وقتاً فوقتاً سنائی دیتی، جبکہ ان کی بیوی اور بیٹی شاید ولید صاحب کی خدمت میں ہی مصروف رہا کرتی۔ میں نے ان ماں بیٹی کو کبھی نیچے اترتے نہ دیکھا تھا، تاہم ابا کو کئی بار اوپر سے نیچے اترتے دیکھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ اب وہ ہمارے کرایہ دار بھی ہیں اور ہمارے ہمسائے بھی، لہٰذا ہمیں ان کی خبر گیری رکھنی چاہیے۔ میں عیادت کی غرض سے اوپر چلا جاتا ہوں۔ مجھے ابا کے اوپر جانے پر کوئی اعتراض نہ تھا، میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ ابا کسی پر بھی اتنی جلدی اعتبار نہ کریں۔ نہ جانے وہ کون لوگ تھے، کہاں سے آئے تھے، ہم ان کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتے تھے۔ بیٹا یہ لسٹ پکڑو اور آتے ہوئے یہ تمام سامان لیتے آنا۔ میں گھر سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ ابا نے مجھے آواز دے کر روکا اور سامان کی ایک لمبی فہرست پکڑا دی۔ مگر ابا یہ سب سامان تو میں پہلے ہی لا چکا ہوں۔ میں نے حیرانی سے کہا،
ارے یہ میں اپنے گھر کے لیے نہیں، کرائے داروں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ابا نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کئی ہزار کے نوٹ نکالے اور میری ہتھیلی پر رکھ دیے۔ میں نے ایک نظر حیرانی سے اپنے ہاتھ پر رکھے پیسوں پر جبکہ دوسری ابا کے چہرے پر ڈالی۔ مگر ابا، ان کا سامان آپ کیوں منگوائیں گے؟ میں نے اپنی حیرت کو الفاظ کی شکل دی۔ بھائی، نیکی کے کاموں میں کبھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اور تمہیں تو پتہ ہی ہے مجھے جہاں موقع ملتا ہے میں ضرور دوسروں کی مدد کرتا ہوں۔ اب ان بے آسرا خواتین کا ہمارے سوا اور ہے ہی کون؟ بھائی وہ ہمارے کرائے دار ہیں، اس لیے ہمیں ہی ان کا سہارا بننا ہے، اور پھر اللہ نے اتنا کچھ عطا کر رکھا ہے تو اس میں غریبوں کا بھی تو حصہ بنتا ہے نا۔ ابا نے میرے سوال کے جواب میں اتنی لمبی تقریر کر دی تو میں قائل ہو گیا۔ ہاں ابا، کہہ تو آپ صحیح رہے ہیں، میں لیتا آؤں گا۔ ابا نے مطمئن ہو کر میرے کندھے پر تھپکی دی اور اپنا صافہ جھاڑتے باہر نکل گئے۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے ایک نظر چھت پر ڈالی اور اپنی سائیکل نکال کر ابا کے پیچھے ہی گھر سے باہر نکل آیا۔ اپنے ہی شہر کی ایک کمپنی میں میری نوکری لگ گئی۔ تنخواہ تو ابھی اتنی زیادہ نہ تھی، مگر ترقی کے کافی مواقع موجود تھے۔ ویسے بھی تجربے کے بعد تنخواہ بڑھ ہی جانی تھی۔ میں بخوشی اپنی نوکری پر جانے لگا۔ ایک دن میں گھر لوٹا تو گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ میں بے حد پریشانی سے اندر داخل ہوا۔ سامنے ولید صاحب کی میت دیکھ کر میں سکتے میں رہ گیا۔ ابا بھی پاس ہی موجود تھے۔ ولید صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ابا نے مجھے افسردگی سے بتایا، تو اپنے چاچا اور تایا کو خبر کر آ۔ میں حیران تھا، بھلا کرائے داروں کے مرنے پر چاچا تایا کو خبر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تاہم میں نے فوراً ہی ان کو خبر کر دی اور وہ بھی میت میں شریک ہونے چلے آئے۔ کرائے داروں کی بیٹی اور بیوی کا رو رو کر برا حال تھا۔ لڑکی پر نظر پڑتے ہی میں بری طرح چونک گیا۔ نیلم، میرے منہ سے اس کا نام نکلا تھا۔ وہ تو نیلم تھی جو دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ ابا نے صحن میں ہی میت رکھنے کے انتظامات کروا دیے اور مردوں کے لیے گلی میں ٹینٹ لگوا دیے۔ ان اجنبی لوگوں کے لیے ابا کی عنایت دیکھ کر کچھ میں حیران تھا، مگر میں جانتا تھا کہ ابا شروع سے ہی نرم دل کے مالک تھے، اور ویسے بھی ایسے موقعوں پر ہم ان کے کام نہ آتے تو کون آتا۔ ان ماں بیٹی کا اب دنیا میں بچا ہی کون تھا؟ ابا کے مطابق وہ تنہا رہ گئی تھیں اور ان کے دیگر رشتہ داروں میں سے کوئی بھی نہ تھا۔ محلے کے بہت سے لوگ تعزیت کرنے کے لیے آئے اور یوں اگلے دن ہی ولید صاحب کے قل کی رسم ادا کر دی گئی۔ معمولات زندگی معمول پر آ گئے تھے۔ میں جس نیلم کا سامنا کرنے سے بھی کترا رہا تھا وہ میرے گھر میں ہی آ بسی تھی۔ وہ ایک شوخ و چنچل اور شرارتی لڑکی تھی۔ اگر اس نے اماں یا ابا کو کالج میں میرے اس فعل کے بارے میں بتا دیا تو مجھے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ میرے دل کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا، مگر اب وہ بہت اداس رہتی۔ لگتا ہی نہ تھا کہ یہ وہی کالج والی شرارتی نیلم ہے۔ میرا ایک دو بار اس سے سامنا ہوا تھا۔ افسردہ چہرے کے ساتھ مجھے دیکھ کر وہ پھیکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا لیتی تھی۔ میں اپنی نوکری میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا، مگر ابا کی ان ماں بیٹی پر عنایت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں جب بھی نوکری سے آتا تو ابا مجھے کبھی کوئی لسٹ تھما دیتے اور کبھی کسی کام سے گھر سے باہر بھیج دیتے۔ میں ابا کے حکم سے انکار تو نہ کر سکتا تھا، مگر حیران تھا۔ میں نے دبے لفظوں میں اماں سے بھی ذکر کیا، مگر انہوں نے بھی زیادہ پرواہ نہ کی تھی۔ تمہیں تو اپنے ابا کا پتہ ہی ہے، جو وہ کہتے ہیں چپ چاپ کر دیا کرو، ورنہ پھر وہ غصہ ہو جائیں گے۔ مجھے ابا کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ان کا غصہ بہت خطرناک تھا۔ میں نے بچپن میں ایک دو بار ہی ان کی مار کھائی تھی، اب میں دوبارہ ان کی مار نہیں کھانا چاہتا تھا۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت ہوتی کہ ابا کرائے داروں کا سامان منگوانے کے لیے اکثر پیسے بھی اپنے پاس سے ہی دیا کرتے۔ نامعلوم ابا ان سے کرایہ بھی لے رہے تھے کہ نہیں، کہیں دونوں ماں بیٹی ہمارے پورے گھر پہ قبضہ کر کے ہی نہ بیٹھ جائیں۔ میرے دل و دماغ میں شبہات آنے لگے، مگر میں ابا کے سامنے اپنی زبان کھولنے سے قاصر تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ میں دیر سے سو کر اٹھا، تقریباً دن کے 11 بجے تھے۔ میں جوں ہی باہر آیا تو اماں کی تیاری دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اماں صحن میں نہ جانے کون سے بستر نکال کر بیٹھی ان کو دھوپ لگوا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے اماں؟ ابھی تو سردیوں کی آمد کافی دور ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ارے یہ ہمارے نہیں ہیں، کرائے داروں کے ہیں۔ شبنم اپنی بیٹی نیلم کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہے تو میں بھی اس کی مدد کروا دیتی ہوں، لہٰذا مجھے ان گدوں میں ڈورے ڈالنے ہیں۔ اماں نے سوئی میں دھاگا ڈالتے ہوئے کہا تو میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ یہ کیا بات ہوئی اماں؟ ابھی اس کے باپ کو مرے 40 دن بھی پورے نہیں ہوئے اور انہوں نے شادی کی تیاری بھی شروع کر دی؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ بس بیٹا، اچھا رشتہ مل گیا تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ کیوں نہ بیٹی کو رخصت کر دیا جائے۔ اب جوان جہان بیٹی کو اکیلے کیسے سنبھالے گی؟ ویسے بھی یہ ان کا معاملہ ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ میں تو بس مدد کروانے کی غرض سے یہ بستر لے آئی تھی۔
اماں کی بات بھی ٹھیک تھی، نیلم جتنی جلدی اس گھر سے چلی جاتی میرے لیے اتنا ہی بہتر تھا۔ اماں روزانہ ہی شادی کے کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتی۔ تیاری دیکھ کر تو اندازہ ہو رہا تھا جیسے وہ اگلے ہی ہفتے اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ابا بھی شادی کی تیاری میں پیش تھے۔ میں جب بھی نوکری سے گھر آتا کوئی نہ کوئی شادی کا ہی کام چل رہا ہوتا۔ ابا تو اس لڑکی کے لیے ایسے سامان خرید کر لا رہے تھے جیسے اپنی بیٹی بیاہنے چلے ہوں۔ اتنے پرجوش تو ابا اپنی سگی بیٹی اور میری بہن کی شادی میں بھی نہ تھے۔ بہن کی شادی کا سارا کام میں نے اور اماں نے سنبھالا تھا۔ ابا نے صرف پیسے دینے میں مدد کی تھی، مگر نیلم کی شادی میں تو ابا ہر کام میں پیش تھے، خود ہی ضروری ہدایات بھی دیتے اور کام کی نگرانی بھی خود کرتے۔ میں اماں کی طرف حیران نظروں سے دیکھتا تو وہ کندھے اچکا دیا کرتی۔ ابا کے سامنے بولنے کی ہمت نہ تو اماں میں تھی اور نہ مجھ میں۔ نہ جانے اس نیلم کی بچی نے ابا کو کیا گھول کر پلا دیا تھا۔ نیلم کی رخصتی کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ منیب جاؤ نیلم کو پارلر سے لے آؤ۔ ابا نے گاڑی کی چابی میری جانب اچھالی تو میرا دل جل کر رہ گیا۔ ابا نے اس یتیم کی خدمت کے لیے مجھے ہی چن لیا تھا۔ چاروں ناچار میں دل ہی دل میں نیلم کو برا بھلا کہتا ابا کی گاڑی لے کر گھر سے باہر نکل گیا۔ میں ابھی پارلر کے سامنے پہنچا ہی تھا کہ وہ اپنا لہنگا سنبھالتی فوراً ہی گیٹ سے باہر نکل آئی اور تیز قدموں سے چلتی جھٹ میری گاڑی میں آ بیٹھی۔ خدا کے لیے مجھے بچا لو منیب، میں نے تمہارا اتنا نقصان نہ کیا تھا، تمہارے ابا مجھے جہنم میں جھونک رہے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر حیران تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تمہارا باپ ایک ظالم انسان ہے، وہ میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کرنے جا رہا ہے، میں اس کے ظلم کا نشانہ نہیں بننا چاہتی۔ اس کی بات سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ تمہارے ساتھ کوئی نیکی بھی کرے تو اسے تمہارے شر کے لیے تیار رہنا چاہیے، میں نے جلے دل سے کہا۔ میرے دل میں پہلے ہی اس کے خلاف بے حد غصہ تھا، مگر وہ غصہ میں نے آج تک اپنے دل میں دبا کر رکھا تھا۔ لیکن آج جو وہ بات کر رہی تھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دوں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، تم میری بات کا یقین تو کرو، کالج میں جو کچھ ہوا وہ میری صرف ایک غلط فہمی تھی، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ شبانہ جسے پسند کرتی تھی وہ تم نہیں تھے۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتی تھی مگر تم نے کبھی مجھے موقع ہی نہ دیا۔ میں اب تمہارے جھانسے میں آنے والا نہیں، تم ایک نمبر کی جھوٹی اور دھوکے باز ہو۔ تم نے مجھے سب کے سامنے رسوا کر کے رکھ دیا تھا، تم نے میری پیٹھ پر چھرا گھونپا تھا۔ میں خاموش ہوں تو اس خاموشی کو میری شرافت سمجھو اور میرا منہ مت کھلواؤ، چپ چاپ گھر چلو اور رخصت ہو کر ہمارے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ میں نے اسے اتنے سخت الفاظ کہے کہ وہ دوبارہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ میں نے گاڑی میں چابی گھمائی اور تیزی سے بھگاتا ہوا گاڑی کو گھر لے آیا، جبکہ مجھے تمام رستے اس کی سسکیاں سنائی دیتی رہیں۔ میں گھر جاتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ مجھے اس کی شادی یا رخصتی سے کوئی سروکار نہ تھا۔ ابا تمام معاملات دیکھنے کے لیے کافی تھے۔ وہ نہ جانے کب رخصت ہو کر گئی، مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ میرا دل بے حد اداس تھا، نہ جانے اس اداسی کی وجہ کیا تھی۔ مجھے یہ احساس تو بہت پہلے ہو چکا تھا کہ شبانہ کے ساتھ میری محبت وقتی جذبات پر مبنی تھی۔ میں اس ناکام شدہ محبت کے غم سے جلد ہی باہر نکل آیا تھا، مگر وہ ذلت میں آج تک نہ بھلا پایا تھا جو مجھے سب کے سامنے اٹھانی پڑی تھی۔ میں نے ساری رات آنکھوں میں ہی کاٹ دی۔ آنکھ لگے ابھی کچھ گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں نے تکیہ اٹھا کر کانوں پر رکھ لیا۔ منیب باہر نکل نیلم کے گھر ناشتہ دیا۔ ابا کا نیا حکم سن کر میں جی بھر کر مدمزہ ہوا۔ آ رہا ہوں ابا۔ ابا تو ایسے پیش آ رہے تھے جیسے انہوں نے اپنی بیٹی بیاہی ہو۔ ابا کو اپنے آنے کا کہہ کر میں سستی سے کافی دیر پڑا رہا۔ کاش آج اس نیلم سے میری آخری ملاقات ہو۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سبھی گاڑی میں تیار بیٹھے میرے ہی انتظار میں تھے۔ میں بھی جلدی سے جا کر گاڑی میں بیٹھا تو ابا نے گاڑی چلا دی۔ جو ہی ہم نیلم کے سسرال پہنچے تو گھر کے باہر لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ رش دیکھ کر ہم سبھی چونک گئے۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ نیلم کی ماں نے گھبرا کر پوچھا تھا۔ میں بھاگتا ہوا اندر گیا تاکہ صورتحال جان سکوں۔ تمہاری بیٹی بھاگ گئی، ہمارے منہ پر کالک مل کر ہماری بہو گھر سے بھاگ گئی۔ نیلم کی ساس کی بات سن کر ہم سب ساکت رہ گئے۔ یہ کیا بکواس ہے، میری لڑکی کہاں ہے؟ نیلم کی ماں نے آگے بڑھ کر پوچھا تھا۔ ہمیں کیا معلوم کہاں ہے، وہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس کی ساس واویلا کرنے میں مگن تھی۔ یہ تو کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ نیلم ایسے گھر چھوڑ کر بھاگ سکتی تھی۔ اگر اسے اس شادی پر اعتراض تھا تو وہ پہلے ہی منع کر دیتی یا گھر سے بھاگ سکتی تھی۔ یہ شادی کے بعد بھاگنے والی بات کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی، نہ جانے وہ کہاں غائب ہوئی تھی۔ ابا بڑی مشکلوں سے اس کی اماں کو بہلا کر گاڑی تک لائے تھے۔ یہ کیسے لوگوں میں آپ نے اپنی بیٹی دے دی؟
یہ بڑے ہی ظالم لوگ ہیں، لگتا ہے آپ کی بیٹی خود نہیں گئی بلکہ اس کے غائب ہونے کے پیچھے انہی لوگوں کا ہاتھ ہے۔ محلے کے ایک آدمی نے بتایا تو نیلم کی ماں بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ اس کا شوہر کہاں ہے؟ ابا نے پوچھا۔ اس پر قتل اور جوئے جیسے سنگین جرائم کے کئی کیس تھے، اسے تو پولیس رات ہی گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ اس آدمی کی بات سن کر میں بھی پریشان ہو گیا۔ یہ کیسے لوگوں میں نیلم کی ماں نے اس کی شادی کر دی تھی؟ میں کچھ نہیں جانتی ملک صاحب، مجھے میری بیٹی واپس چاہیے ہر حال میں۔ آپ ہی اس کے لیے یہ رشتہ لائے تھے اور آپ نے ہی اس شادی پر زور دیا تھا۔ گاڑی میں نیلم کی ماں نے روتے ہوئے ابا سے شکوہ کیا تو میں اور اماں دونوں چونک گئے۔ نیلم کی گمشدگی سے جہاں ہم سبھی پریشان تھے وہاں ابا بہت سکون میں تھے۔ میں ہی نیلم کی ماں کو تھانے لے گیا تھا تاکہ وہ نیلم کی گمشدگی کے خلاف رپورٹ درج کروا سکیں۔ حالانکہ ابا کا کہنا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں رپورٹ درج کروانے کی، جب وہ اپنی مرضی سے گئی ہے تو اپنی مرضی سے واپس بھی آ جائے گی۔ میں ابا کی بات سن کر حیران ہوا تھا، کہاں تو وہ اس کی شادی میں پیش تھے اور کہاں اب اس کی گمشدگی پر رپورٹ تک درج کروانے کو تیار نہ تھے۔ میں ابا کے منع کرنے کے باوجود نیلم کی ماں کو تھانے لے گیا۔ اتنا تو میں اس کے بارے میں جانتا ہی تھا کہ وہ مضبوط کردار کی تھی، بھلے سے وہ شرارتی ہو یا اس نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا وہ جان بوجھ کر یا انجانے میں کیا، مگر کالج کے پورے 4 سال میں نے اس کو اپنے سوا کبھی کسی لڑکے سے بات کرتے تک نہ دیکھا تھا۔ حالانکہ ہمارے کالج کا ماحول ایسا تھا کہ وہاں سب ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے اور لڑکے اور لڑکیوں کی آپس میں دوستی بھی بہت تھی، مگر اس نے کبھی کسی سے بات کی نہ کسی سے دوستی کی کوشش کی۔ میں ہی اسے شبانہ کی محبت کے سلسلے میں بات چیت میں مبتلا کرتا تھا، جبکہ وہ خود میری طرف کم ہی دھیان دیا کرتی تھی۔ ایسے میں وہ اپنی شادی کی پہلی ہی رات کیسے گھر سے بھاگ سکتی تھی؟ یقیناً اس کی کوئی مجبوری رہی ہوگی یا اس کو اپنی جان بچانے کے لیے سب کرنا پڑ رہا ہوگا۔ میرے دل میں اس کے خلاف لاکھ غصہ سہی، مگر میں اس کے کردار کی گواہی دے سکتا تھا۔ میں نے اپنے طور پر نیلم کو ہر جگہ تلاش کیا مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ ہمارے کوئی خاص رشتہ دار نہیں ہیں اور جو رشتہ دار موجود ہیں ان کے پاس نیلم جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی کیونکہ وہ ان رشتوں کے بارے میں جانتی تک نہیں۔ مجھے نیلم کی ماں پر بھی کچھ حقوق و شبہات تھے، اس کی شخصیت کچھ مشکوک سی تھی، پھر بھی میں تہہ دل سے اس کی مدد کر رہا تھا۔ آخر نیلم کالج میں میری ساتھی رہی تھی، اس نے شبانہ کے سلسلے میں میری کافی مدد بھی کی تھی۔ شاید وہ صحیح کہتی تھی کہ اسے معلوم نہ تھا کہ شبانہ جس کا ذکر کرتی تھی اور جس کی محبت میں مبتلا تھی وہ میں نہیں تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں نیلم شبانہ کے پاس مدد کی غرض سے نہ چلی گئی ہو، کیونکہ اس کی ماں کے مطابق اس شہر میں ان کا کوئی نہ تھا۔ انہیں یہاں شفٹ ہوئے بھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا، وہ ہمیشہ سے اسی بڑے شہر میں آباد تھے جس شہر کے کالج میں پڑھا کرتا تھا۔ ولید صاحب کو بیماری کی وجہ سے اپنے آبائی شہر لوٹنا پڑا تھا۔ میں اماں ابا اور نیلم کی ماں کو بتائے بغیر بڑے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں ابھی ان کو اس لیے نہیں بتانا چاہتا تھا کہ کہیں وہ کوئی امید نہ پال لیں۔ اب مجھے خود بھی معلوم نہ تھا کہ نیلم شبانہ کے گھر موجود تھی بھی کہ نہیں۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ میں نے جس لڑکی کی شکل نہ دیکھنے کی قسم کھائی تھی میں دوبارہ اسی کے در پر آ موجود ہوں گا۔ مجھے اس کے گھر کے بارے میں بخوبی علم تھا۔ شبانہ کے والد ہمارے کالج کے دفتر میں ہی کام کرتے تھے، لہٰذا وہ مجھے بخوبی پہچان گئے۔ میں نے ان کو ساری صورتحال سمجھا کر شبانہ کے بارے میں پوچھا۔ شبانہ تو اپنے سسرال رہتی ہے، وہ بولے، مگر اچھی بات یہ ہے کہ اس کا سسرال یہاں سے کچھ زیادہ دوری پر نہیں، تم اس کے گھر جا کر معلوم کرو، ہو سکتا ہے نیلم وہاں گئی ہو۔ انہوں نے مجھے شبانہ کے سسرال کا پتہ دیا تو میں فوری وہیں پہنچ گیا۔ دروازہ شبانہ نے ہی کھولا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا تو میں مسکرا دیا۔ عموماً آنے والے مہمان سے سب سے پہلے اس کا حال چال پوچھتے ہیں۔ میں نے اس پر طنز کیا تو وہ نظر چرا گئی۔ ہاں میں وہی پوچھنے والی تھی، خیریت سے آئے ہو؟ اس نے اگلا سوال پوچھتے ہوئے نادانستہ طور پر اندر داخل ہونے کے راستے پر اپنا بازو پھیلا کر راستہ روک دیا۔ میں اس کے چہرے سے سمجھ گیا کہ نیلم وہیں موجود تھی۔ مجھے نیلم سے بات کرنی ہے۔ میں نے لگی لپٹی رکھے بغیر سیدھی بات کی۔ وہ یہاں نہیں ہے، شبانہ صاف مکری تھی۔ کالج کے 4 سال ہر پل میں نے تمہارا ہی مشاہدہ کیا۔ تمہارے چہرے کے تاثرات دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہی ہو یا سچ۔ مجھے معلوم ہے نیلم اندر ہی موجود ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو وہ ایک بار پھر نظریں چرا گئی۔ شبانہ میں تمہاری سسرال میں کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتا، نیلم کو جا کر میرا پیغام دو۔ میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا تو وہ کچھ حیران ہوتی اندر چلی گئی۔ ٹھیک ہے آ جاؤ۔ وہ کچھ ہی دیر میں واپس آئی اور مجھے ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نیلم کچھ ہی دیر میں چلی آئی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟
اس نے بیٹھتے ہی پوچھا۔ اور کہاں جا سکتی تھی تم؟ میں نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ ہاں، کم از کم تمہارے باپ کے گھر واپس تو نہ جا سکتی تھی، وہ تنزیہ بولی تو میں چلا اٹھا۔ یہ تم بار بار میرے باپ کو کیوں مورد الزام ٹھہراتی ہو؟ اس سب میں ان کا کیا قصور؟ یہ جا کر تم اپنے باپ سے ہی پوچھو۔ وہ فوراً بولی تو میں اسے دیکھ کر رہ گیا۔ فی الحال تم گھر واپس چلو، نہیں تو تمہاری ماں رو رو کر مر جائے گی۔ اپنی ماں کا ذکر سن کر وہ فوراً ہی بے چین ہو گئی۔ میں واپس وہاں نہیں جانا چاہتی، تم میری ماں کو میری خیریت کی اطلاع پہنچا دو گے؟ وہ منت بھرے انداز میں بولی تو میں نے منع کرنے میں 1 منٹ کی دیر نہیں لگائی۔ ہرگز نہیں، تم خود چل کر اپنی خیریت کی اطلاع پہنچاؤ، اپنی ماں کو اکیلا مت چھوڑو، انہیں ابھی تمہاری ضرورت ہے، ویسے بھی تم یہاں کب تک رہو گی بھلا؟ وہ اکیلی نہیں ہے، تمہارے ابا ہیں نا ان کے ساتھ۔ اس نے ایک بار پھر طنز کیا اور ٹھنڈی سانس بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اپنا بیگ لے کر آتی ہوں۔ میں نیلم کو لیے گھر میں داخل ہوا تو سبھی چونک گئے، مگر ابا کے چہرے پر آنے والی ناگواری میں صاف دیکھ سکتا تھا۔ تم اس کو واپس یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ اس نے گھر سے بھاگ کر ہماری عزت ملیا میٹ کر دی، نہ جانے اپنے کون سے عاشق کے ساتھ گئی تھی۔ ابا کے الفاظ سن کر میں سخت حیران تھا۔ میں اس کو اس کی خاص سہیلی کے گھر سے لے کر آیا ہوں، یہ کسی کے ساتھ نہیں بھاگی تھی ابا؟ میں نے نرم لہجے میں کہا تو ابا نے مجھے گھور کر دیکھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ابا ایک دن میں اس سے اتنا بددل کیسے ہو گئے تھے۔ ہاں، آپ کا بس چلے تو آپ تو مجھے ایک دن بھی برداشت نہ کریں، بلکہ شاید گلا دبا کر مار ہی ڈالیں۔ نیلم کی بات کی مجھے بالکل سمجھ نہ آئی تھی۔ بھلا ابا کو کیا ضرورت تھی اس کا گلا دبانے کی؟ تم ابا کے اتنا خلاف کیوں سوچتی ہو آخر؟ میں نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میرے پاس ان کا ایک راز ہے جسے یہ سب سے چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں ان کا بھانڈا نہ پھوٹ جائے۔ وہ تیز لہجے میں بولی تھی۔ چپ کر جا نیلم۔ بس اب ماں اور نہیں چپ کروں گی۔ میرے ہونے والے باپ نے ایک قاتل اور جواری سے میری شادی کرا دی، اور اب میری ماں کو ہی مجھ سے بدل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اماں نے پہلی بار اس تمام گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ یہ تمہارے باپ کہاں سے آ گئے؟ اماں نے بے چینی سے پوچھا۔ یہ میری ماں سے شادی کی خواہش مند ہیں، تو اس لحاظ سے میرے ہونے والے باپ ہی ہوئے نا، اور ظاہر ہے شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ میں ہوں، اس لیے مجھے راستے سے ہٹانے کا سوچا۔ نیلم کی بات سن کر میرے ارد گرد دھماکہ ہوا تھا۔ ابا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے حیران نظروں سے ابا کی جانب دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتی ہے، بکواس کرتی ہے۔ میں کیوں کروں گا بھلا اس عمر میں شادی؟ ابا جلدی سے بولے تھے۔ ہمیں سب کو اب سچ سچ بتا دینا چاہیے شکیل، آخر تم کب تک یہ سب کچھ چھپا کر رکھو گے؟ نیلم کی بات سن کر ابا چونک گئے۔ دراصل میں نیلم کی ماں شبنم کو پسند کرتا تھا، یہ ہمارے محلے میں ہی رہا کرتی تھی۔ میں نے اس کو اپنی پسند سے آگاہ کیا تو یہ خوش ہو گئی، کیونکہ یہ بھی مجھے چاہتی تھی۔ میں اماں سے اس بارے میں بات کرنے کی ہمت نہ کر سکا تھا، اور اماں نے میرا رشتہ تمہاری ماں سے جبکہ میرے چھوٹے بھائی کا رشتہ شبنم سے ڈال دیا۔ مجھے یہ معلوم ہوا تو مجھ پر بجلی گر پڑی۔ میں اماں کی منت کرنے لگا کہ میں شبنم سے شادی کا خواہش مند ہوں، مگر آپ نے وسیم سے اس کا رشتہ دے دیا ہے۔ اماں میری بات سن کر دنگ رہ گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وہ اپنے الفاظ سے نہ پھریں گی، بلکہ انہوں نے شبنم کے بارے میں بھی کوئی اچھی رائے قائم نہ کی۔ ان کا کہنا تھا کہ شبنم اچھی لڑکی نہیں جس نے ان کے بیٹے کو پھنسا لیا تھا۔ میرا رشتہ تمہاری ماں سے طے ہو گیا، جبکہ شبنم کا رشتہ میرے چھوٹے بھائی سے طے ہو گیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، مگر میرے اندر بے حد بے چینی تھی۔ میں شبنم کو دل و جان سے چاہتا تھا، ایسے میں اسے اپنے ہی گھر میں اپنی بھابھی کے روپ میں کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں شبنم کی شادی اپنے چھوٹے بھائی وسیم سے ہرگز نہ طے ہونے دوں گا۔ میں نے اماں کی بے حد منت کی کہ وہ شبنم کا رشتہ مجھ سے جبکہ میری منگیتر کا رشتہ وسیم سے طے کر دیں۔ اماں بے حد غصہ تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا، اور اگر وہ وسیم کا رشتہ شبنم سے توڑ بھی دیں تب بھی شبنم کے گھر والے مجھ سے رشتہ نہیں جوڑیں گے۔ میرے پاس کوئی اور رستہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں وسیم کو شبنم کے خلاف کر دوں، لہٰذا میں نے یہی کیا اور شبنم کے کردار پر الزام لگا کر اسے شبنم کے خلاف کر دیا۔ وسیم نے شبنم سے شادی سے صاف انکار کر دیا۔ اماں حیران پریشان تھیں جبکہ میں بے انتہا خوش تھا۔ ایک مارکا تو میں نے سر انجام دے دیا تھا، جبکہ اب اپنا رشتہ بھی کسی طرح ختم کروانا تھا۔ میں شبنم کے گھر خود ہی اپنا رشتہ لے کر پہنچ گیا تو اس کے گھر والوں نے مجھے ذلیل کر کے نکال دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہاری ماں نے ایک رشتہ توڑ دیا، اب تم رشتہ لے کر چلے آئے ہو، جبکہ اپنی ماں کو بھی ساتھ لے کر نہیں آئے۔ ایسے میں ہم اپنی بیٹی تمہیں نہیں دے سکتے،
ہماری بیٹی کوئی آوارہ بدچلن ہے جو یوں چھپ کر اس کی شادی کر دیں؟ ہم عزت دار لوگ ہیں۔ ان کی بات بھی کافی حد تک ٹھیک تھی، مگر میری اماں ماننے کو تیار نہ تھیں۔ میں نے اماں کو منانے کی بھرپور کوشش کی۔ وسیم کو بھی معلوم ہو گیا کہ میں شبنم سے شادی کا خواہش مند ہوں، تو وہ مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میں نے اسے دھوکہ دیا اور جھوٹ بول کر شبنم سے اس کا رشتہ ختم کروا دیا۔ میں نہ تو اپنے گھر والوں کو منا سکا اور نہ ہی شبنم کے گھر والوں کو۔ انہوں نے شبنم کا رشتہ طے کر کے اسے گھر سے رخصت بھی کر دیا، جبکہ میں ہاتھ مسلتا رہ گیا۔ میری شادی تمہاری ماں سے ہو گئی، لیکن میں شبنم کو بھول نہ پایا تھا۔ میں نے اسے بھولنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کی محبت میرے دل میں موجود رہی۔ جب میں کرایہ داروں کی تلاش میں تھا تو میری ملاقات شبنم کے شوہر سے ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ شبنم کا شوہر ہے۔ میں نے چھوٹا خاندان سمجھتے ہوئے اس کو مکان کرائے پر دے دیا، اور جب میں نے شبنم کو سامان اٹھائے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو میں حیران رہ گیا، جبکہ ان کی ایک بیٹی بھی تھی۔ شبنم کے شوہر کو دیکھنا مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میری بھولی بسری محبت پھر سے جاگ اٹھی تھی، لہٰذا میں شبنم کا خیال رکھنے لگا کیونکہ اس کا شوہر بیمار تھا۔ اب میرا یہ فرض تھا کہ میں اس کا خیال کروں اور ضرورت کے وقت اس کے کام آؤں۔ شبنم کی شوہر کی موت میں بھی میں نے اس کا بہت ساتھ دیا۔ اب میری راہ میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ شبنم کی عدت ختم ہونے کے ساتھ ہی میں اس سے شادی کر سکتا تھا۔ جو محبت مجھے میری جوانی میں نہ ملی تھی، میں اب اس کو حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ میں نے شبنم سے ذکر کیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ ایک جوان بیٹی کے ہوتے ہوئے وہ شادی کیسے کر سکتی تھی؟ اب ہماری شادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کی بیٹی نیلم تھی۔ میں چاہتا تھا کہ نیلم کو جلد از جلد رخصت کر کے اس کو اس کے گھر کا کروں تاکہ میں اس کی ماں سے شادی رچا سکوں، مگر کوئی بھی رشتہ دستیاب نہ تھا۔ میں نے رشتہ تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی، مگر جلد بازی میں مجھے جو رشتہ سمجھ میں آیا میں نے اسی کے لیے شبنم کو راضی کر لیا۔ شبنم مجھ پر اعتبار کرتی تھی، اسے پوری امید تھی کہ میں اس کی بیٹی کے لیے کسی اچھے رشتے کا انتخاب کروں گا، لہٰذا وہ چپ چاپ میرے اشاروں پر چلنے لگی اور میں نے نیلم کا رشتہ طے کر دیا اور پھر رخصت کر کے اسے گھر کا کیا۔ اس نے شبنم اور میری باتیں سن لی تھیں کہ ہم جلد ہی شادی کر لیں گے۔ میں نے نیلم کو صاف سمجھا دیا تھا کہ اس کا شوہر جیسا بھی ہو، نیلم کو اس کے ساتھ زندگی گزارنی تھی۔ ویسے بھی شادی سے پہلے لڑکے طرح طرح کے کام سر انجام دیتے ہیں، شادی کے بعد سبھی سدھر جاتے ہیں۔ یہی سوچ کر میں نے نیلم کو رخصت کیا تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ شادی کی پہلی رات گرفتار ہو جائے گا اور نیلم وہاں سے یوں بھاگ آئے گی اور میرا بھانڈا سب کے سامنے پھوڑ دے گی۔ میں بے حد شرمندہ ہوں۔ جوان بیٹی اور بیٹے کے باپ ہوتے ہوئے مجھے اس قسم کی فضول حرکتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ مجھے اپنی اولاد کے سلسلے میں یوں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ میں نے نیلم کے ساتھ بہت غلط کیا۔ اس سب کے پیچھے میرا اپنا مفاد شامل تھا، کیونکہ میں اس کی ماں شبنم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حالانکہ یہ میری شادی کی عمر نہیں تھی۔ مجھے اپنی غرض اور محبت کو پسے پش ڈال دینا چاہیے تھا اور بچوں کے اچھے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ ابا شرمندہ سے لہجے میں بولے تھے۔ میں ابا کی کہانی سن کر بے حد حیران تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ابا بھی کبھی محبت میں مبتلا ہوئے تھے۔ میں چونکہ خود شبانہ کی محبت میں مبتلا تھا، اس لیے اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ وقت جذبات کا ہوتا ہے اور جذبات میں آ کر انسان بہت سے غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ میں نے بھی جذبات میں آ کر شبانہ کو پروپوز کر ڈالا تھا، حالانکہ اگر میں عقل اور شعور سے کام لیتا تو میں اس کو کبھی بھی یوں ہم جماعتوں کے سامنے پروپوز نہ کرتا۔ ابا نے بھی وہی کام کیا تھا۔ جذباتیت میں آ کر ابا نے نیلم کی شادی کر دی تاکہ وہ شبنم سے شادی کر سکیں، حالانکہ اب ابا کی وہ عمر رہی تھی اور نہ ہی نیلم کی ماں کی۔ نیلم نے اپنے شوہر سے خلا لے لی، اس کی عدت پوری ہو چکی تھی۔ غلطی میں نے کی تھی، لہٰذا اس کو سدھارنے کی میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ اگر تو کہے تو میں تیرا رشتہ نیلم کے لیے ڈال دوں، وہ ایک اچھی لڑکی ہے، مجھے امید ہے تو اس کے ساتھ خوش رہے گا۔ ابا نے میرے کندھے پر ہاتھ مار کر میری رضامندی جاننے کی کوشش کی تو میں چونک گیا۔ مگر ابا، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ کیوں ممکن نہیں؟ میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا۔ اب اگر خدا مجھے اپنی غلطی سدھارنے کا ایک موقع دے رہا ہے تو تجھے میرا ساتھ دینا چاہیے۔ ابا کی بات میرے دل کو لگی تھی۔ واقعی ابا نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا۔ ویسے بھی نیلم میں کوئی برائی نہ تھی، وہ ایک اچھی لڑکی تھی۔ اس کے خلاف میرے دل میں جو غصہ تھا وہ بھی کب کا ختم ہو چکا تھا۔ میں نے ابا کو مایوس نہیں کیا اور ان کی خواہش کے سامنے سر جھکا دیا تھا۔